جب اللہ سے محبت ہو جائے تو سجدے بوجھ نہیں لگتے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات نہیں۔ انسان کو جب اللہ سے کچھ لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ پر دینا ہو تو وہ سکے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز کے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیں اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیں۔ اللہ کی محبت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود بھی انہیں ڈھانپ کر ہمیں لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ بے شک میرا رب انسان کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ زندگی کی ہر پریشانی کا صرف ایک حل ہے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی لوگ کیوں ہیں؟ درویش نے جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی کوشش دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔